یہاں پہ میں نے اکثر یہ نوٹس کیا ہے کہ لوگ محفل میں بھی آئیں گے، محفل شوق سے سنیں گے بھی، اور اس پاک محفل سے اٹھ کے جا کے غیبت کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ میں نے بہت نوٹ کیا، سارے تو نہیں، بہت زیادہ محبت والے بھی ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ذکر مصطفیٰ میں جب آیا جاتا ہے تو لوگ کیوں آتے ہیں کہ خالی جھولیاں بھر کے لے جائیں۔ اگر یہاں سے بیٹھ کے اپنے نیگیٹو پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں کہ یہاں فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہا تھا، تو پھر فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں۔ ذکر مصطفیٰ میں اگر آنا ہے تو پاک اور صاف دل لے کے آئیں اور خالی جھولیاں بھر کے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے جو ذکر مصطفیٰ میں آتا ہے خالی جھولی واپس نہیں جاتا۔ پکا ایمان ہونا چاہیے انسان کا، کیونکہ حضور کی محفل کوئی عام محفل نہیں۔ تو اس میں اکثر میں نوٹ کیا کہ اعتراضات کیا ہوئیں گے، کہ خواتین کی آواز بہت اونچی، ان لوگوں کے ساؤنڈ بہت لگے ہوتے ہیں۔ سب سے مین اعتراض جو مرد بھی خواتین بھی ہر طرف میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں جس ساؤنڈ بہت لگے، آواز بہت اونچی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات صرف اتنی سی بتا دیں، ٹھیک ہے، اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ خواتین کی آواز باہر نہ جائے، اس چیز کو بھی مانتے ہیں، ہر جگہ بتایا گیا۔ تو کیا باقی کاموں میں خواتین ان تمام چیزوں پہ عمل کر رہی ہیں جو حضور نے فرمایا ہر جگہ؟ کیا باقی جتنے بھی کام ہیں ان میں خواتین، اس پہ آپ خود نوٹس کرتے جائیں، اور اگر کوئی سوال ہے بے شک پوچھ بھی سکتے ہیں، کیا باقی کاموں میں خواتین اس پہ عمل کر رہی ہیں؟ اگر تو کر رہی ہیں تو پھر ذکر مصطفیٰ کو بھی آپ روکیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں شادی بیاہ ہو کسی جگہ پہ، آپ دیکھ لیں مہندی کا فنکشن ہو، بارات کا فنکشن ہو، تو جو لیڈیز ہیں، بچیاں اسپیشلی، بال کھلے ہوں گے، ہاف سلیوز پہنے ہوں گے، ان کے کپڑے دیکھنے قابل نہیں ہوتے، مووی والے کھڑے ہو کے مووی بنا رہے ہوں گے۔ اب تو آپ لوگ ایک غیر محرم بنا رہے ہیں نا، ایک غیر محرم بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض اس بات پہ آ جاتا ہے کہ خواتین کی آواز غیر محرم سن رہے ہیں، تو وہاں پہ تو آپ لوٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو آپ لوگوں نے کپڑے بھی اس طرح کے پہنے دیکھنے قابل نہیں ہو، پھر بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ بھائی باپ بیٹا بیٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہا ہے، وہاں کوئی آبجیکشن نہیں۔ جب ذکر مصطفیٰ کی آواز باہر جائے، ساؤنڈ زیادہ لگا ہوا، جی آواز بہت اونچی ہے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، جی ایسے ہونا نہیں چاہیے، حیران اس بات پہ، شیطان کے راستے پہ آپ چلتے ہوئے اس بات پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی اچھی بات ہو اس پہ آپ لوگ فوراً تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، اسے یہ کہا جائے کہ خواتین کا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ چیک کر لیں سوشل میڈیا پہ کہ خواتین کیا کچھ نہیں کر رہی، کیا عورتیں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ سوشل میڈیا، فیس بک جو استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، یہاں کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، چلے خواتین کو تو نہیں پتا ہوتا، سب یوز کر رہی ہیں۔ آپ نوٹس کریں کہ اس میں خواتین، بچیاں، عورتیں کیا کیا نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ کو نہیں تو ویڈیوز کھول کے چیک کریں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں، انہوں نے بال کھولے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے پہنے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ تو کیا وہ ٹک ٹاک والی ویڈیو کسی ایک بندے تک جاتی ہے؟ 1000 بندے بیٹھ کے اسے گھر میں دیکھ رہے ہیں، جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکیاں گانے گا رہی ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ بازاروں میں جا کے غیر محرم سے بات ہو رہی ہے، کیا دکاندار کے پاس آپ جاتی ہیں تو اپنی آواز بند کر کے جاتے ہیں؟ وہاں بھی تو غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں، ان سے ڈیلنگ کر رہی ہیں، کپڑے خرید رہی ہیں، تو کیا آواز آپ کی بند ہوتی ہے؟ میرا تو خیال دوپٹہ بھی آپ لوگوں کے سر پہ بڑا کم ہوتا ہے۔ تو پھر یہ میں اکثر ہی ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل نہیں کرتا کسی پہ ہم لوگ بھی آبجیکشن کریں گے، کسی کو بار بار گواہی دیں، جی ہم لوگ یہ کریں وہ کریں، لیکن جب سنا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ کلیئر کرتے ہیں کہ جب باقی کاموں میں خواتین کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہی، تو ذکر مصطفیٰ کی آواز جہاں تک جاتی ہے اس کو جانے دیں۔ آپ کو عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ آپ کو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا ہے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پتہ ہے آپ کو جہالت کے دور میں کس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور آج جب ان کا ذکر خواتین کریں گے تو آپ کو اعتراض ہے، باقی کام خواتین کریں تو ان کو اعتراض نہیں۔ باقی کاموں میں اگر خواتین کمرے کے اندر بند ہو کے کرتی ہیں تو ہم بھی ذکر مصطفیٰ کمرے کے اندر بند ہو کے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کیا وہ جو انگریز، کیا باہر ممالک کے لوگ، کیا یہ انڈیا والے جو ہندو کافر ہیں، وہ تو دین اسلام کو پست کر دینا چاہتے ہیں، وہ تو بے حیائی دکھانا چاہتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن کو صرف اس طرف گانا اور ڈانس کی طرف لگائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہی ہے کہ دین مصطفیٰ، اس کا نام یہاں بھی بند ہو جائے، ذکر مصطفیٰ بلند نہ ہو۔ اور جس کے لیے حسین نے قربانیاں دیں، اور جس کے لیے میرے حضور کے نواسوں نے قربانیاں دیں، ہمارے حضور نے گالیاں سنی، تو کیا آج ہم اس ذکر کو بند ہونے دیں؟
کیا آج ہم اس ذکر کو بلند نہ کریں اور خواتین باقی کاموں میں آگے ہو کے ہر کام میں بینک میں جاب کر رہی ہیں, آفس میں جاب کر رہی ہیں, اسکول ٹیچرز ہیں, کہیں بھی ہے جینٹس کا ان کے ساتھ تعلق لازمی ہے. آپ دیکھ لیں کیا بینک میں صرف خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, مرد نہیں ہوتے, ہر جگہ ہے. اور اگر ہر کام میں خواتین آگے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو میرے خیال میں ذکر مصطفیٰ میں بالکل شانہ بشانہ چلنا چاہیے, اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. ہمیں وہ عزت مقام آپ کی وجہ سے ملا ہے جو آج ہمارے بھائی ہمیں بہن سمجھتے ہیں, ہمارا باپ بیٹی سمجھ رہا ہے, جو ہر قسم کے ہاتھ سے ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے حضور کی وجہ سے. تو اس پہ آپ لوگ objection مت کیا کریں. اگر کہیں ہو رہا ہے تو آپ مل جل کے کہا کریں کہ ذکر مصطفیٰ ہے, کوئی عام بات نہیں. آپ لوگ کس بات پہ objection کر رہے ہیں؟ کس بات پہ کہ خواتین کی آواز اگر آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ نعت ہی ہوگی نا, کوئی گانا ڈانس تو نہیں. آپ دیکھیں مہدیوں میں ابھی بھی آپ چیک کر لیں, جب شادی ہوگی ڈھولکی رکھی ہوگی, اونچی آواز میں عورتیں مائیں گانے گا رہی ہیں, تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی ذرا بتا دیں. مرد بھی سن رہے ہیں, صرف خواتین تک آواز نہیں جاتی, مرد بھی سن رہے ہیں. اور بھی کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگ بیان یہاں پہ بھی نہیں بھی کر سکتے کہ اسی علاقے میں اور بلکہ ہر علاقے میں ہم نے چیک کیا ہے, یہ بڑے بڑے جو معتبر اور بڑے بڑے اچھے مہذب جن کو بندے کہتے ہیں نا, اپنے مہندیوں کے فنکشن پہ وہ لڑکیوں کو بلا کے جو نچواتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا سارا, اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ بیلے دے رہے ہیں. خود بندے مرد حضرات ان کو بلا کے لاکھوں روپیہ لگا کے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی objection نہیں. جہاں خواتین کی آواز تھوڑی سی نعت میں بلند ہوئی, جہاں خواتین کی آواز کسی اچھے کام میں بلند ہوئی, وہاں پہ objection مردوں نے کرنا شروع کر دیا. خواتین نے کرنا وہ ساؤنڈ تو بہت لگے, آواز بڑی اونچی ہے, کوئی منع کرنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. وہ کس بات پہ, کس بات پہ؟ اگر ذکر مصطفیٰ سوشل میڈیا پہ گندگی ہے, بے حیائی یا فحاشی ہے, تو وہاں پہ اچھا کام بھی ہمیں دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر خواتین اس طرف ہے تو خواتین اس طرف بھی ہے, ذکر مصطفیٰ کو بلند کر رہی ہیں, ذکر پنجتن پاک کو بلند کر رہی ہیں. اس میں کوئی objection والی بات نہیں, اس میں کوئی objection والی بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ ضروری امر ہے, یہ ضروری امر ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ محافل دکھائی جائیں. اس میں ہم کسی کا فیس دکھانا نہیں چاہ رہے ہوتے, یہاں ہمارا یہ مقصد نہیں کہ خواتین کا فیس دکھایا جائے, ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا. ہم لوگ صرف پیچھے سے دکھاتے ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین کی محفل ہو رہی ہے, صرف پیچھے بیک سے دکھایا جاتا ہے, کسی کا فیس اس میں نہیں ہوتا, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خواتین ذکر مصطفیٰ جگہ جگہ بلند کر رہی ہیں, جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ, ذکر پنجتن پاک عام ہے. اگر کسی اور طرف خواتین ہے تو اس طرف بھی ہیں. یہ ہمارے پیر و مرشد کی کرم نوازی سے ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے میں ہر طرف گروپ بنائے ہیں, خواتین کے مردوں کے ہر طرف بنائے ہیں کہ جاؤ گلی گلی کوچے کوچے ذکر مصطفیٰ عام کرو. یہ میرے پیر و مرشد سید مستوار کلندر کی نگاہ, انہی کے کرم کی وجہ سے آج ہم گلی گلی کوچے کوچے ذکر مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. تو یہی objection کہہ رہا تھا, دیکھیں جی ان کو فلاں بندہ نہیں منع کر رہا, انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, یہ اس طرح کر رہی ہیں, ساؤنڈ لگے ہیں, یہ ہے. اس بات پہ objection کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ یہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے, یہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے. کبھی کوئی objection کسی بات پہ آ رہا ہے, کبھی کسی بات پہ آ رہا ہے, تو اگر ہم سارے مل جل کے اسے پارٹیسپیٹ کریں گے تو کہاں سے کہاں تک بات جائے گی. تو اگر آپ لوگ محفل میں آتے ہیں اچھے پوائنٹ نوٹ کر کے جایا کریں. یہاں اگر بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ میں تو درود پاک اپنی زبانوں پہ رکھا کریں, ذکر پاک اپنی زبان پہ رکھیں. اگر ذہن میں کوئی شیطان تنقیدی پوائنٹ ڈال بھی دیتا ہے تو اسے ختم کر دیں, کیونکہ ایسی باتیں نہیں کرنی ہوتی. جب یہاں پہ آتے ہیں تو سب کچھ جھولیاں مطلب دلوں میں جو آپ اپنی لے کے آئے ہیں منتے مرادیں انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے پوری کریں. ہم تو اس قابل نہیں, گناہگار ہیں, اپنے مرشد کے صدقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہی کی نگاہ ہے, انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ ذکر مصطفیٰ عام کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, تمام اہل بیت کی شان کیا ہے, تمام صحابہ کرام کی شان کیا ہے. تو یہی ہم کریں انشاءاللہ, تا قیامت کریں گے. ہمیں کسی کی تنقید سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا, ہمیں کسی کی تنقید سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. اگر آج یہ ہے تو کل انشاءاللہ اس سے بھی بلند ہوگا. وہ صرف اور صرف ہم آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کیا کریں, کیونکہ خواتین باقی کاموں میں ماشاءاللہ جو کچھ کریں گے آپ سب اپنے اپنے گھروں کے حالات جانتے ہوں.